وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں؟ حالانکہ یہ ایک ذاتی سوچ کا معاملہ ہے، اس میں معاشرے میں بگاڑ نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے سارا بگاڑ ہے یہ شرک کی وجہ سے۔ دیکھیے اگر سارے یہ ماننے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، جملہ انبیاء جس مقصد کے لیے آئے ہیں، سورہ الانبیاء میں آتا ہے کہ سارے انبیاء اس عظیم محنت کے لیے ایک کام کے لیے آئے ہیں، تو جب وہ سارے انبیاء ایک ان کا نقطہ اتحاد، نقطہ تقریر سب ایک ہی تھا، تو اس کا مطلب ہے معاملہ اتنا اہم ہے کہ سارے انبیاء اس کے لیے تشریف لائے۔ ما ارسلنا من قبلک برسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ سارے انبیاء جتنے بھی رسول آئے وہ اسی بات کی دعوت دینے کے لیے ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں۔ تو یہ سارے انبیاء جب ایک مسئلہ کے لیے آئے ہیں تو اب بگاڑ تب ہی معاشرے میں آ رہا ہے کہ جملہ انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا۔ اب اگر سارے اسی ایک نقطہ پر متفق ہو جائیں کہ شرک نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے احکام ماننے لگ جائیں گے۔ جب اللہ کی ذات کے احکام ماننے لگ جائیں گے تو دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر کوئی فرقہ پرستی، کوئی تان و تشنی، کوئی جھوٹ، کچھ نہیں ہوگا، سارے ایک ہی بن کر رہیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا انکار کر دیا جائے، پہلے دفعہ ہی اس کے پہلے حکم کا انکار کر دیا جائے، تو پھر اگلے سارے احکام کا انکار لازم آئے گا۔ پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹنا، ایک دوسرے کی لڑائیاں، ایک دوسرے سے سسٹم، یہ سب کے سب اب اس وقت دیکھ لیجئے کہ صرف یہ بگاڑ ہے ہی شرک کی وجہ سے۔ اب مثلا دیکھیں یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی اس میں ٹکر، اور مسلمانوں کا خون ندی نالوں کی طرح اور نہریں کی طرح بہایا جا رہا ہے، تو اس کی مین بنیاد کیا ہے؟ کیا آخر ایسی چیز ہے جو مسلمان کر رہے ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نقطہ ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی، صرف اور صرف وہ ایک مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، الہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو الہ ماننا پڑے گا۔ یہی اسلام اور یہود و نصارہ کا جو ہے نا جدا کرنے والا نقطہ ہے۔ اگر اس ایک نقطے پر جمع ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں اگلے سارے کی ساری شریعت ان کی ایک ہو سکتی ہے۔ اب خود دیکھ لیجیے دنیا میں ایٹم بم کا وجود ہی اسی ایک مسئلہ کی خاطر آیا، تو کیسے نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے اس شرک کی وجہ سے بگاڑ امت میں نہیں آ سکتا ہے۔ اگر فرض کرو یہی ایک نقطہ پوری دنیا میں ختم کر لیں تو آپ بے شک ایک ٹیبل پر بیٹھ کر یہ مذاکرہ میرے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اگر اس ایک نقطے کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں دنیا میں ہر قسم کی بڑی لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ السلام۔